اور اگر کسی جگہ کی قوم نہیں چاہتی ہے، اللہ مستغنی، اللہ غنی ہے، وہ نئی قوموں کو اسلام قبول عطا کریں گے، ان کو پھینک دیں گے، ان پر مصیبت آئے گی، عذاب آئے گا، بیماری آئیں گی، ظالم مسلط ہوں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے، ان سے کفر کرائیں گے، وہ دفع ہو جاؤ تو نئی قوم اسلام میں آئے گی، اور وہ نئے جب اسلام میں آئیں گے وہ کہیں گے ہمیں فخر ہے اسلام پر، ہم کسی حال میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم کسی حال میں واپس کفر کافر نہیں بنیں گے۔ وہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، اگر تم ایمان پر نہیں رہنا چاہتے نکل جاؤ، یا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد، تم میں جو مرتد ہونا چاہتا ہے تو سن لو، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ نئی قوم لائے گا، یحبہم، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا، اور لا یخافون لومۃ لائم، دنیا کچھ بھی کہتی رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور زیادہ، اس سے زیادہ بہتر انداز میں اللہ کا اور کیا سمجھائیں گے؟ نظارہ سامنے ہے، مثالیں سامنے ہیں، دنیا کچھ بھی کہتی رہے ہم اپنے اسلام کو نہیں چھوڑیں گے، لا یخافون لومۃ لائم، کہاں کیسا ونتن تمہارا سے پرواہی نہ، مثال تو سامنے ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، لا یخافون، فسوف یأتی اللہ بقوم، نئی قوم، ابھی تو فرد سامنے آتا ہے، فسوف، نئی قوم، یحبہم، ان کو اللہ سے محبت ہوگی، یحبونہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں یعنی دین پر جمع رہنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں گے، کچھ بھی ان پر مصیبتیں آ جائیں وہ چھوڑیں گے نہیں اپنے اسلام کو، یجاہدون ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان سے محبت ہوگی، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، وہ میرے ہوں گے، میں ان کے ہوں گے، اور تم کو میں ہٹا دوں گا۔ جو اللہ فرما رہے ہیں تو نظارہ آ رہا ہے ساری دنیا میں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، مشاہدہ کرنے والے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ واضح انداز میں اور ہمارے سامنے کیا ہوگا؟ تو بس ٹاپک ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 1 اپنی ایمان کی حفاظت، نمبر 2 اپنا کردار کی حفاظت، نمبر 3 اپنی صحت کی حفاظت۔ اپنی ایمان کی حفاظت کا مطلب ہر وہ چیز جو کفر کرائے اسے بچنا ہے، اور نمبر 2 اپنی کیریکٹر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے ڈرگس، غلط تعلقات، فضول خرچی، میوزک، ڈانس، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، موبائل کے ذریعے سے اپنے آپ کو تباہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو آپ کا کیریکٹر بچ جائے گا۔ فخر کے ساتھ کل کو کہیں گے کہ صاحب کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا اچھا لڑکا ہے، کتنی اچھی بیٹی ہے، اور وہ سارا اچھا کیا تھا جب آپ کا کیریکٹر صحیح ہوگا، اور ان تمام خرابیوں سے آپ بچے بھی ہوں گے۔ اور صحت کے لیے نمبر 1 وہ تمام چیزیں کھانا چھوڑ دیں جو چیزیں ٹیسٹی تو ہیں ہیلتھی نہیں ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو لڑنا جی چاہے گا، اور اسے ٹرنڈ بھی ہے۔ آج کی ٹرنڈ کیا ہے کہ جناب آؤٹنگ، باہر کھانا ہے، گھر میں نہیں کھانا ہے، گھر میں اماں جان کا پکایا ہوا پسند نہیں آ رہا ہے، اب تو وہاں والا ہوا ہے جس میں کیمیکل کے مسالے ملے ہوئے ہیں اور وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ تو کیمیکل کے مسالوں والا اچھا لگ رہا ہے، چاہے وہ آپ کی صحت کو تباہ کیوں نہ کر دے۔ آج کی بیماریوں کی بہت بڑی وجہ وہی ہے۔ بس یہ ٹاپک ختم ہو گیا، اور میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی براہ راست صرف جوانوں کے متعلق حدیثیں بیان کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ یہ پاگل پن جب سوار ہو جائے گا پھر انسان کچھ نہیں سنتا، مجھے کرنا ہے یہ کرنا ہے، مجھے فلاں سے ملنا ہے، مجھے چنانچہ اگر کسی لڑکے کے غلط تعلقات شروع ہو گئے اور وہ بعد میں گھر والوں سے کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے اسی سے کرنا ہے، آپ لوگ مانو یا نہ مانو ٹھیک ہے مجھے، اور نہیں مانو گے میں زہر کھاؤں گا، یہ ہے وہ جنون، یہ ہے وہ جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنون، کہ یہ اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے اخلاق کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک کشمیری نے مجھ سے کہا جناب میں 57 پہ مت، میں تو بس اللہ تعالیٰ رحم کرے تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا کہ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی دونوں پڑھنے کے لیے کہیں گئے تھے، لڑکا کہتا ہے مجھے فلانی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، وہ نان مسلم، اور لڑکی کہتی ہے مجھے فلانی کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، وہ بھی نان مسلم۔ میں نے ان سے کہا تھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو ایک نے کہا کہ ایک سے میں نے کہا اپنے بچے، ایک سے میں نے کہا ہمارے نبی ناراض ہو جائیں گے جو تم کر رہے ہو، اس نے یہ کہا، حالانکہ نبی کے ناراض ہونے کا مسئلہ بعد کا ہے، پہلے تو کہتا ہے وہاں سے وہ جواب میں کہتا ہے کیا بشن تو ہوں اسلام ضرورت، یہ باپ کہتا ہے میرا بیٹا مجھے جواب میں کہہ رہا ہے۔ یہ ہے وہ جنون، کہ جنون میں آدمی اپنے دین کو بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، اپنی جوانی کے جنون سے اپنے آپ کو تباہ مت کریں، اس جنون کو کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے خصوصی مہمان ہوں گے، اللہ کے خصوصی VIP ہوں گے،
سبعۃ یظلھم اللہ، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے جوانی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچایا ہوگا، کیونکہ بہت مشکل ہے، بچنا آسان نہیں ہے. تو دوسری حدیث آئی جوانوں کے بارے میں. تیسری حدیث وہ حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے کہ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنے ایک جوان کے توبہ کرنے پر ہوتی ہے. چوتھی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ارشاد، آپ نے فرمایا اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا، اے جوانوں جتنا جلدی ہو سکے نکاح کر لینا تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، اور اگر جلدی نکاح نہیں ہو پا رہا ہے تو کثرت سے روزے رکھنا تاکہ تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. اس طرح کے تقریباً 40 حدیثیں ہیں جو صرف جوانوں سے متعلق ہیں. بس میں ٹاپک کو ختم کر رہا ہوں. اس میں جو میسیج آپ کے سامنے آ گیا، اللہ کرے کہ آپ اس میسیج کو فیل کا محسوس کریں اور اپنی زندگی کا مشن بنائیں.